جب مجھے آپ یہ بتا دیں، اور صابر شاکر صاحب بھی بہت ابھی مایہ ناز تجزیہ کار ہے، یہ بھی فرما دیں کہ جب کوئی شخص پاکستان کی مسلح افواج پر حملہ کرے، عدلیہ پر حملہ کرے، پاکستان کے مفادات کے برعکس کام کرے اور ہندوستان یا اور پاکستان دشمن قوتوں کے نیریٹو کو لے کے چلے اور فاٹا کی مرجر کو کشمیر کے 370 اور 35A کے ساتھ جوڑے، ان کے خلاف کاروائی نہ کریں تو پنجابی تسی پتہ نہیں کوئی سکھی ہے کہ نہیں سکھی، انہوں نے پھر تے ٹوٹے چتر وقت ودے جان، یعنی یہ پھر پھیلتی جائے گی اور ہم نے ان کو کچلنا ہے، اور پاکستانی قوتوں کو، پاکستان کے مفادات کو، فوج کو، عدلیہ کو، حکومت کو ان کے ٹارگٹ کی وجہ سے ڈسکریڈٹ نہیں کرنے دینا۔ تو آپ لوگ اگر کنگیاں پا کے بیٹھے رہو گے تو پھر یہ دشمن کا بیانیہ ہی یہاں دن تراتا پھرے گا۔ تو what are you doing about it؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے جناب، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اپنے پاناما کا کیس ہوا تھا، آپ کو یاد؟ اچھا، میں بھی جناب ہر روز وہاں بیٹھتا تھا جا کر سپریم کورٹ کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کرپشن کا معاملہ جو ہے یہ ثبوت عمران خان نے نہیں نکالا، یہ ثبوت تو وہاں پاناما کے اپنے فائلز ایک کمپنی کے کھل گئے تھے، ایک کمپنی کے، یعنی بہت سارے وہاں 770 یا 200 ہیں، ایک کمپنی کے کھلے تھے، اس کے اندر یہ ساری کیفیت نظر آئی۔ تو یہ جب شروع ہوا، جب اس کے اوپر فیصلہ ہوا تو پہلا حملہ حضور والا ہماری جوڈیشری پر ہوا، یاد ہے نا آپ کو؟ مطلب انسٹیٹیوشن پاکستان میں ہے کتنے؟ ایک پارلیمنٹ ایگزیکٹو ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک فوج ہے۔ تو سب سے پہلا حملہ دل کھول کر جوڈیشری پر ہوا، ہر اعتبار سے گھما پھرا کر، کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے۔ پھر وہ حملے اس کے اوپر اور نیب کے ادارے پر بھی جاری رہے، وہ جاری ہیں، وہ حملے رکے نہیں کبھی کہ انصاف ہی نہیں ملا ہمیں، اور بھٹو صاحب کی فیصلے سے ملاتے رہے اور جسٹس منیر کے فیصلوں سے ملاتے رہے کہ جوڈیشری نے کیا۔ دوسرا یہ جو حملہ ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ پر ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے، سب مذمت کے قابل ہے۔ میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر جو اپنے مضبوط انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی مثال کے طور پر ISI، مثال کے طور پر ہماری فوج، دنیا میں ریکگنائز مضبوط انسٹیٹیوشن ہے۔ دنیا کے اندر دہشت گردی کے مقابلے پر دنیا مانے نہ مانے سب سے زیادہ کامیاب ہم ہیں، سب سے زیادہ سکلفل ہم رہے ہیں۔ آپ نے کووڈ کی بات کی نا، اس کا مقابلہ بھی پاکستان نے جس انداز سے کیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو اصل بات، دنیا کا پروپیگنڈا چلتا ہے، ہماری اصل بات نہیں چلتی۔ میں دیکھتا ہوں جناب نیو یارک ٹائمز کے اندر نیوزی لینڈ، چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے، ان کی کامیابی جہاں 10 لاکھ یا 50 لاکھ لوگ ہوں گے، ان کی کامیابیوں کا جس انداز سے ذکر ہوتا ہے پاکستان کا اس انداز سے ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان نے ہر فورم میں پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان عزت دار ملک ہے، بالآخر خود ذلیل اور بالآخر خود ذلیل ہو رہا ہے، ہر اعتبار سے ذلیل ہو رہا ہے، فاٹف ہو، کوئی فورم، یونائٹڈ نیشنز ہوں، کوئی ہر جگہ۔ مگر یہ ہائیبریڈ وار کے حوالے سے ہندوستان کے اوپر رپورٹ آ گئی، یونائٹڈ نیشنز کی بھی رپورٹ آ گئی ہے نا، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آ گئی، اور پھر فارن پالیسی نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ دہشت گردی ان کے یہاں سے چل رہی ہے، اور لہٰذا جو پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا، نام دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ تمہارے ہاں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو بھی بلیک لسٹ کیا جائے، تو ابھی یونائٹڈ نیشنز نے نہیں کیا، ہمیں کرنا پڑے گا۔ حضور آپ کی بات پر واپس آتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذمت کے قابل ہے کہ اپنے انٹرسٹ کے اندر ہے نا، اپنے انٹرسٹ کے اندر یور ایکسلنسی ایکشن تو خیر ایگزیکٹو لے گی، مگر یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے انٹرسٹ کے اندر اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے، بچانے کے لیے پہلے جوڈیشری اور اس کے بعد فوج کو بدنام کرنے کی سازش جو ہے، اس میں پاکستان کا نقصان ہے۔ اچھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ جی ہمارا مقابلہ عمران خان سے ہے، ہی مقابلہ ہے نا، یہ تو کوئی انوکھی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے مقابلہ عمران خان سے، مقابلہ جمہوریت کا ہے، مقابلہ ہم سڑکوں پر الیکشن میں جیتیں گے، یہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن سے مقابلہ کے تہیہ کر لیا، اور بڑی خطرناک کیفیت ہے، یہ پاکستان کے لیے مناسب بات نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اس کی ڈاکٹر صاحب ریزن جو ان کا نیریٹو ہے وہ تو براہ راست ہٹ کر رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، اور اس وقت اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ 70 سال میں پہلا ایسا سیٹ اپ ہے جس میں سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے اور تمام مل کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ آرمی چیف ہوں، وہ ISI ہے، وہ
پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, جوڈیشری ہے, سب وہ ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پارٹنرشپ کو توڑا جائے. مگر سنیں نا, یہ پارٹنرشپ تو پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے اس بات پر قائم ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, کرپشن نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر جو افغانستان کا عمل ہے اور ان سی پیک اور ان چیزوں کے اوپر پروٹیکشن کے حوالے سے پھر کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر اکٹھا ہوئے, تو یہ پارٹنرشپ تو پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. یہ پارٹنرشپ وہ پارٹنرشپ نہیں ہے جس کے اندر یہ ڈکٹیٹرز کی کروسبل کے اندر, ڈکٹیٹرز کی ہنڈیوں کے اوپر پلنے بڑھنے والے سیاستدان جو ہے نا وہ, اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ چلتے رہے, کچھ لوگ جو ہیں جن کا ماضی ہر اعتبار سے میری مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے سارا اپوزیشن موومنٹ کو بھی سیبوٹاج کیا, وہ آج فوج کے خلاف بات کرتے ہیں جو وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ چلتے ہیں. افسوس کی بات ہے. یور ایکسیلنسی, آرمی چیف نے 4 چیزیں ابھی کہی ہیں. ایک تو کہا کہ دشمن اپنے زخم چاٹ رہا ہے ہماری کامیابیوں کی وجہ سے, جی ہاں, اور فروری 2019 میں جو انہوں نے منصوبے ناپاک بنائے, جس طرح ان کو جواب دیا گیا, اس کے بعد ان کو جرت نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوئی. اور یہ اس کے کریڈٹ کن کو جائیں گے؟ یہ پاکستان کی حکومت اور فوج دونوں کو جائے گا. قمر جاوید باجوہ ہوں یا عمران خان بالکل جائے گا, یا عارف الوی ہوں یا مسلح افواج ہوں اور پاکستان ہو. بالکل جائے گا. اچھا, ہیونگ سیڈ دس,